أبو داود رضي الله تعالى عنه حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 71 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت امام ابو داود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سنن میں اس حدیث مصطفیٰ کو کتاب السنتی اول کتاب السنتی باب شرح السنہ کے تحت ذکر فرمایا۔ حدیث نمبر 4596 ہے، اور اس حدیث کو دوسری جگہ اس کے بعد ہی امام ابو داود نے ذکر فرمایا، اور حدیث نمبر 4597 ہے۔ اور اس حدیث مصطفیٰ کے 5 راوی ہیں، اور سب کے سب جو ہیں ثقہ ہیں۔ پہلے راوی حضرت وہب بن بقیہ، یعنی حضرت امام ابو داود رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ استاذ اور شیخ ہیں۔ وہ حضرت ابو داود فرماتے ہیں ہم کو حدیث بیان فرمائی حضرت وہب بن بقیہ نے، اور حضرت وہب بن بقیہ ان کا نام کیا ہے؟ وہب بن بقیہ بن عثمان بن صابور بن عبید بن آدم بن زیاد، اور ان کی کنیت ابو محمد الواسطی البغدادی ہے۔ الشہرت وہبان، اور ان کی شہرت جو ہے وہبان سے ہوئی، اور الاقامہ، اور یہ مقیم رہے واسط، یعنی مقام واسط میں یہ جو ہے وہیں اقامت پذیر رہے۔ المیلاد، ان کی ولادت باسعادت 155 ہجری میں ہوئی۔ الوفات 239 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ مکان الوفات یعنی وفات کی جگہ، وصال کی جو ہے جگہ وہ واسط ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تقریب التہذیب میں کہ حضرت وہب بن بقیہ بن عثمان بن صابور یہ جو ہے ثقہ ہیں، یعنی عادل ہیں اور ثقہ ہیں۔ اور دوسرے راوی اس حدیث مصطفیٰ کے حضرت ان کا نام خالد بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن یزید اور ان کا نام ہے، اور ان کی کنیت ابو الہیثم ہے، اور ان کی کنیت کے تعلق سے کہا گیا یقال ابو محمد، کہ ان کی کنیت ابو محمد بھی ہے۔ اور ان کا نسب النسب الواسطی المزنی، اور ان کا نسب جو ہے واسطی اور مزنی ہے۔ اور الاقامت، ان کی اقامت، یہ کہاں اقامت پذیر رہے؟ تو الواسط، یعنی واسط جو جگہ کا نام ہے تو وہاں۔ المیلاد، ان کی ولادت باسعادت 110 ہجری میں ہوئی۔ الوفات 179 ہجری میں، یعنی 70 پر 9، 179 70 پر 9 ہجری میں۔ اور وقیل، یہ بھی کہا گیا کہ ان کی جو ہے وفات 182 ہجری میں ہوئی۔ مکان الوفات واسط، اور ان کی جو ہے وفات کی جگہ جو ہے واسط ہی ہے۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ثقۃ ثبت، یعنی یہ عادل ہیں، ثقہ ہیں اور متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اس حدیث کے دوسرے راوی جو ہیں، جو حضرت امام ابو داود کے دادا استاذ بلکہ پردادا استاذ ہیں، تو وہ حضرت محمد بن عمرو بن علقمہ ہیں۔ ان کا نام محمد بن عمرو بن علقمہ بن وقاص اللیثی جو ہے ان کا نام ہے۔ اور النسب کیا ہے؟ ان کا نسب جو ہے اللیثی الانصاری المدنی، تو یہ انصاری بھی ہیں اور مدنی بھی ہیں۔ اور الاقامہ، یہ کہاں مقیم رہے؟ تو یہ جو ہے مدینہ منورہ میں، المدینہ یعنی مدینۃ المنورہ میں یہ اقامت پذیر رہے۔ الوفات، ان کی وفات جو ہے 143 ہجری میں، وقیل 144 ہجری، وقیل اور یہ بھی کہا گیا کہ 145 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اور مکان الوفات ان کا، یعنی کہاں یہ وفات پائی انہوں نے، کہاں ان کا انتقال ہوا، تو اس کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریب التہذیب میں ارشاد فرمایا
المدینہ، مدینۃ المنورہ میں ان کی وفات ہوئی۔ اور ان کے بارے میں علامہ ابن حجر اسقلانی تقریب التہذیب میں فرماتے ہیں صدوق، بہت زیادہ سچے ہیں، عادل ہیں، ثقہ ہیں۔ اور اس حدیث کے چوتھے راوی حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن حارث بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب، یہ ان کا نام ہے۔ اور ان کی جو ہے یہ ان کی کنیت جو ہے، ان کی النسب یعنی ان کا نسب جو ہے القرشی الزہری المدنی، اور جو ہے ان کی شہرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے ان کی جو ہے شہرت ہوئی ہے۔ الاقامہ، یہ اقامت پذیر کہاں رہے، کہاں مقیم رہے؟ المدینۃ المنورہ، مدینہ منورہ میں یہ اقامت پذیر رہے۔ اور ان کی وفات کب ہوئی تو کس سن میں ہوئی؟ تو الوفات 93 ہجری، وقیل 94، وقیل 104۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی جو ہے ان کی وفات 93 ہجری میں یا 94 ہجری میں یا 104 ہجری میں جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ مدینۃ المنورہ میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ چاروں راوی جو ہے حضرت امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن شیوخ سے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے، تو اپنے جو ہے شیوخ میں یہ چار ان کے جو ہے اس میں اسناد میں جو ہے 4 شیوخ آتے ہیں، اور 5ویں راوی صحابی رسول ہیں۔ تو یہ حضرت ابو سلمہ یہ تابعی ہیں، اور 5ویں راوی صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا نام الاسم ابو ہریرہ الدوسی الیمانی، قیل اسمہ عبد الرحمن بن صخر، وقیل عبد الرحمن بن غنم، وقیل عبد اللہ بن عائذ، وقیل عبد اللہ بن عامر، وقیل عبد اللہ بن عمرو، وقیل سکین بن ذمہ، وقیل سکین بن ہانی، وقیل سکین بن مل، وقیل سکین بن صخر، وقیل عامر بن عبد شمس، وقیل عامر بن عمیرہ، وقیل بریر بن اشرقہ، وقیل عبد نہم، وقیل عبد شمس، وقیل غنم، وقیل عبید بن غنم، وقیل عمرو بن غنم، وقیل عمرو بن عامر، وقیل سعید بن الحارث، وقیل عمیر بن عامر بن ذی الشری بن طریف بن عیان بن ابی صعب بن حنیہ بن سعد بن ثالبہ بن سلیم بن فہم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبداللہ بن زہران بن کعب بن حارث بن کعب بن عبداللہ بن مالک بن نضر بن ازد، یقال کان اسمہ فی الجاہلیہ عبد شمس وکنیتہ ابو الاسود۔ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کے 5ویں راوی حضرت ابو ہریرہ کہ ان کا نام ابو ہریرہ ہے، الدوسی الیمانی ہے، یعنی قبیلہ دوس کے رہنے والے ہیں، یمن کے رہنے والے ہیں۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا نام عبد الرحمن بن غنم ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا نام عبداللہ بن عائذ ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا نام عبداللہ بن عامر ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا نام عبداللہ بن عمرو ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا نام سکین بن ذمہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا نام سکین بن ہانی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا نام جو ہے سکین بن مل ہے، اور ان کا نام جو ہے یہ بھی کہا گیا کہ ان کا نام سکین بن صخر ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ابو ہریرہ کا نام عامر بن عبد شمس ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا نام عامر بن عمیرہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا نام بریر بن اشرقہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا نام عبد نہم ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا نام عبد شمس ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا نام غنم ہے،
اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا نام عبید بن غنم ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا نام عمرو بن غنم ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا نام عمرو بن عامر ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا نام سعید بن الحارث ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا نام جو ہے عمیر بن عامر بن ذی الشری بن طریف بن عیان بن ابی صعب بن حنیہ بن سعد بن ثعلبہ بن سلیم بن فہم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبداللہ بن زہران بن کعب بن حارث بن کعب بن عبداللہ بن مالک بن نضر بن ازد ہے۔ اور یقال، اور یہ کہا گیا، کان اسمہ فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں ان کا نام عبد شمس تھا، اور وکنیتہ ابو الاسود، اور ان کی کنیت جو ہے ابو الاسود تھی زمانے جاہلیت میں۔ ان کا نسب الدوسی، یعنی الدوسی قبیلہ دوس کے، جو یمن میں کے اندر ایک جو ہے قریہ ہے، قبیلہ دوس کے، الدوسی الیمانی المدنی، یعنی یہ قبیلہ دوس کے رہنے والے، یمن شہر کے رہنے والے تھے، اور مدینہ منورہ میں آپ جو ہے یہاں حاضر ہوئے تھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، وہاں سے ہجرت کر کے۔ اور پھر جو ہے ان کی شہرت ابو ہریرہ، اور ان کی وفات علامہ ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا الوفات 57 ہجری، یعنی ان کی وفات جو ہے 57 ہجری میں ہوئی، اور یہ بھی کہا وقیل، یہ بھی کہا گیا کہ 58 ہجری میں ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ 59 ہجری میں ہوئی، وقیل 59۔ اور علامہ ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تقریب التہذیب میں حافظ الصحابہ، کہ یہ جو ہے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث نبویہ کو بیان کرنے والے ہیں، اور احادیث نبویہ کو بیان کرنے والے ہیں، اور کتنے 5374 احادیث نبویہ کو علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے، مفسرین نے فرمایا 5374 احادیث نبویہ کو یہ بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنے مقدس صحابی رسول ہیں۔ سن 59 ہجری میں، اور یہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے کہ مالک و مولا یہ نااہل نوجوانوں کی خلافت اور جو ہے حکومت سے پہلے ہی مجھے دنیا سے اٹھا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 59 ہجری میں ہی جو ہے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ آپ مستجاب الدعوات تھے، اور بہت زیادہ عبادت ریاضت کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ میں، اپنی کتاب التاریخ میں آپ کی بہت تعریف کی ہے، اور علامہ امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاشف میں فرمایا کان حافظا متثبتا ذکیا مفتیا صاحب صیام و قیام، یعنی روزہ دار اور جو ہے روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے۔ قال اکرمہ، حضرت اکرمہ کہتے ہیں کان یسبح فی الیوم 12,000 تسبیحہ، کہ ہر روز جو ہے 1000 جو ہے تسبیح صبح کے وقت میں ایک دن میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت مقدس صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس حدیث مصطفیٰ کے کتنے 5 راوی ہیں، اور 5 کے احوال جو ہے احوال الروات میں نے آپ کی بارگاہ میں رکھ دیا، اور یہ سب کے سب ثقہ ہیں۔ صحابی رسول کے بارے میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں، کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو میرے اصحابی کا نجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے تم کسی کی بھی پیروی کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو جو ہے اپنی سنن میں ذکر فرمایا، اور بھی اس حدیث مصطفیٰ کو جو ہے ذکر کرنے والے جو ہے صحابہ ہیں، جو حضرت ابو ہریرہ سے انہوں نے ذکر کیا، لیکن امام زیلعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخریج کشاف سے میں جو ہے اس حدیث مصطفیٰ کے تمام طرق کو جمع کرنے کی آپ نے کوشش فرمائی ہے۔ تو اور یہ حدیث افتراق امت جو ہے کم از کم جو ہے 18 صحابہ اکرام سے جو ہے یہ حدیث نبویہ مروی ہے، یعنی حدیث افتراق امت۔ لیکن آج کے وہابیہ دیابنا اس کے باوجود بھی ھذا حدیث ضعیف کہتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ تو
امام زیلعی نے 18 صحابہ سے جو ہے اس حدیث کو جو ہے جمع کیا ہے، اور فرماتے ہیں پہلے صحابی حضرت ابو ہریرہ، دوسرے حضرت انس بن مالک، تیسرے حضرت ابو سعید خدری، چوتھے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، اور پانچویں عبداللہ بن عمرو بن عاص، اور چھٹے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس، اور ساتویں صحابی عبداللہ بن عمر، اور آٹھویں صحابی عبداللہ بن مسعود، نویں صحابی حضرت ابو الدرداء، اور 10ویں صحابی حضرت ابی بن کعب، اور 11ویں صحابی حضرت ابو امامہ باہلی، اور 12ویں صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص، 13ویں صحابی حضرت واثلہ بن اسقع، اور 14ویں صحابی حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور 15ویں صحابی حضرت معاویہ بن ابی سفیان، اور 16ویں صحابی حضرت عوف بن مالک، اور 17ویں صحابی حضرت عمرو بن عوف، اور 18ویں صحابی حضرت عویمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم اجمعین۔ اور بتاؤ وہابیوں وغیر مقلد اور غیر مقلدین قادیانیوں نجدیوں، بتاؤ اور بدعقیدوں اس حدیث مصطفیٰ کی کثرت طرق تو دیکھو اور بتاؤ اور خود فیصلہ کرو کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اللہ اللہ، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، اس کو اور بھی محدثین نے مفسرین نے اپنی اپنی جو ہے کتابوں میں جو ہے ذکر فرمایا ہے انشاءاللہ العزیز۔ پھر الگ ہر ایک حدیث کی جو ہے حوال الروات کے تعلق سے انشاءاللہ العزیز میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہابیوں کی وہابیت سے اور دور حاضر میں جتنے یہ فتنے پھیلا رہے ہیں، عقائد باطلہ و افکار خیالات فاسدہ، وہابیہ، دیابنہ، تبلیغی جماعت، سلفی، غیر مقلدین، قادیانی، مرزائی، چکڑالوی، تفضیلی، رافضی، خارجی، ناصبی، شیعہ، نیم رافضی، اللہ ہر ایک کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مذہب مہذب، مذہب اہل سنت، سواد اعظم، مسلک اعلی حضرت جو ہے اس سچے پکے مذہب پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں تا دم حیات قائم رکھے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔